بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ فی عمد ممددہ۔ یہ سورت ہمزہ ہے اور یہ مکی صورتوں میں سے ہے، اور مکی صورتوں کی پہچان جو تقریباً ہر مکی صورت کے شروع میں ذکر کرتا آ رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی آیات ہوتی ہیں، کہیں ایک دو لفظ کی آیت، کہیں تین چار لفظ کی آیت، کہیں چار چھ لفظ کی آیت، چھوٹی چھوٹی آیات۔ اور مکی صورتوں میں اللہ رب العزت نے خاص طور پر جتنی بھی مکی صورتیں ہیں وہاں احکام اور مسائل کم ہیں۔ مکی صورتوں کا امتیاز یہ ہے کہ وہاں ایمانیات، عقیدہ توحید، اخلاقیات، سلوک اور کردار، ان چیزوں کو سنوارنے کے لیے احکام دیے گئے ہیں، کیونکہ مکہ مکرمہ میں جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلا جو جھگڑا کھڑا ہوا وہ تو توحید پر ہی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے شہر کے لوگوں کو، اپنے قریب و جوار کے لوگوں کو، ان سب کو اکٹھا کر کے سب سے پہلے جو دعوت دی وہ کیا تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلی دعوت یہی تھی، اور یہ دعوت تمام انبیاء کی دعوت ہے۔ قرآن کھول کر دیکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے میرے نبی آپ کو یہ وحی کی گئی ہے، اور یہی وحی آپ سے پہلے انبیاء اور رسول کو بھی کی گئی۔ اور آگے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تم نے شرک کیا تو تیرے سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اس آیت میں شرک کی مذمت، اس آیت میں توحید کی فضیلت، مقام و مرتبہ، اور خاص طور پر یہ دیکھیں انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے کسی کا نام لیے بغیر فرمایا لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ کی طرف اور آپ کی طرح جو پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان سب کو یہ وحی کی جا چکی ہے، ان سب کو پیغام دیا جا چکا ہے۔ اور وہ پیغام کیا ہے؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تم نے شرک کیا، اے میرے نبی اگر تم نے بھی شرک کیا تو سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور یہی بات انبیاء کرام کو 18 انبیاء کا اکٹھے ذکر کر کے ایک ہی رکوع میں 18 انبیاء کا نام لے لے کے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ سارے نبی بھی شرک کرتے
لحبط عنہم ما کانوا یعملون، تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، اسلام کی ابتدائی 13 سالہ زندگی میں نہیں، بلکہ تمام انبیاء کو یہ پیغام دیا تھا کہ شرک بری بات ہے، شرک برا ہے، شرک اعمال کو تباہ کر دینے والا ہے۔ توحید سکھلائی، شرک سے ڈرایا، اور اسلام کے پہلے 13 برسوں میں خاص طور پر مکی صورتوں میں یہی اصلاح کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو اکٹھے کر کے جو سب سے پہلی دعوت دی، تو اس دعوت میں نہ یہ ہے کہ تم زنا نہ کرو، نہ یہ ہے کہ تم چوری نہ کرو، کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن ان گناہوں میں سے کسی کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ صرف اتنا کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہہ دو، ان بتوں کی پوجا چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دو، تفلحون تو تم فلاح پا جاؤ۔ اور ایک روایت میں ہے تغلب العرب والعجم، اگر یہ کام کر لو گے تو عرب و عجم سب تمہارے پرچم کے سائے کے نیچے آ جائیں گے، تمہارے زیر نگیں ہو جائیں گے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو توحید الہی سے، اور جب توحید الہی کہیں گے تو شرک کا رد آٹومیٹک ہو جائے گا، اور جہاں شرک کی بات کریں گے توحید وہاں آٹومیٹک آ جائے گی۔ قرآن کریم کی مکی صورتوں کا سب سے بنیادی موضوع جو ہے وہ توحید، ایمانیات، اور دوسرا موضوع جو توحید ایمانیات سے ہی تعلق رکھتا ہے وہ ہے غیبیات، فرشتوں کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، غیبیات جو چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہیں، ایمانیات کہہ لیں۔ ایمانیات، غیبیات اور عقیدہ توحید یہ سب سے پہلے بنیادی موضوع تھا، اور اس کے بعد جو دوسرا موضوع اختیار کیا گیا اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو، یہ نہیں کہا گیا کہ روزہ رکھو، بلکہ اخلاقی تعلیم شروع کی گئی جو لوگوں کے لیے آسان ہے۔ اب کسی کو کہا جائے مسلمان ہوتے ہی کہ تمہارے اوپر حج فرض ہو گیا ہے تو اس کے لیے تو بوجھ نظر آئے گا، اور اگر اسے کہا جائے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، تمہارے لیے جھوٹ بولنا حرام ہے، منع ہے، تو نہ خرچ آئے گا، نہ محنت لگے گی، اپنی زبان پر کنٹرول کرنا، کہے گا ٹھیک ہے ہم جھوٹ نہیں بولا کریں گے۔ اور جھوٹ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید فرمائی ہے، ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ پیسہ جیب میں ہے لیکن دینے کو اپنے آپ پر، اپنے بچوں پر، اپنی بیوی کے لیے خرچ کرنے کو تیار نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں مومن بخیل ہو سکتا ہے۔ دوسرا سوال وہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ ڈر جائے کہ میں اگر جنگ میں گیا تو مارا جاؤں گا، یا میں اس وقت سامنے اٹھا ان لوگوں کی جو لڑ رہے ہیں ان کو الگ کرنے جاؤں گا تو مجھے بھی کسی طرف سے گھونسا آ جائے گا، بزدلی ہے نا۔ یعنی ایک اچھا کام کرنے کے لیے اس کے دل میں ہمت نہیں آ رہی، یہ ہے بزدلی۔ پوچھا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے، ہوتا نہیں لیکن ہو سکتا ہے، بزدل بھی ہو سکتا ہے، بخیل کنجوس بھی ہو سکتا ہے، مکھی چوس نہیں، کنجوس تک، صرف مومن کنجوس تک ہو سکتا ہے۔ تیسرا سوال اس آدمی نے کر دیا کہ یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے، کہ کبھی سچ کبھی جھوٹ بول کے نکل جانے والا؟ تو فرمایا نہیں، مومن زندگی میں کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ مومن وہ ہے کہ جو جھوٹ نہ بول۔ اب ایک آدمی مسلمان ہو اور اسے کہا جائے کہ دیکھو بھائی جھوٹ بولنا حرام ہے، جھوٹ بولنا منع ہے، جھوٹ چھوڑ دو، اب نہ اس کی جیب سے کچھ خرچہ ہونے والا ہے، نہ اس کو اس کے لیے سفر کر کے جانا پڑے گا، نہ کوئی اور محنت نہ مشقت، اس کے لیے آسانی ہے۔ یہ ایک اخلاقی تعلیم ہے۔ اسی طرح اگر یہ کہا جائے کہ دیکھو بھائی مال کو جمع کر کر کے رکھنا اور اسے گن گن کے تہ در تہ رکھتے چلے جانا، صندوق کا اوپر کا پرت اٹھایا اور دیکھا کہ کتنی تہیں جمی ہوئی ہیں، ابھی اس میں کتنی جگہ خالی ہے وہ بھی میں نے بھرنی ہے۔ آج کل صندوق میں تو یہ چیزیں نہیں ہوتی نا،
آج کل صندوق میں ہوں گی تو صندوق بھی جائے گا، صندوق والا بھی جائے گا، بلکہ ساتھ گھر والے بھی جائیں گے۔ آج کل یہ مال سارے کا سارا بینک میں ہے، اکاؤنٹ میں ہے، سیف میں ہے۔ سیف میں ہے تو بھی پتہ چل رہا ہے کہ ابھی کتنی تہیں لگی ہوئی ہیں۔ اب اس کو یہ فکر ہے کہ یہ جگہ جو خالی پڑی ہوئی ہے اس میں بھی نوٹ جمع ہونے چاہیے۔ یہ ایک آدمی اس فکر میں لگا ہوا ہے، اسے کہا جائے کہ دیکھو نوٹ جمع کرتے جانا اور صرف نوٹوں کے گنتے میں لگے رہنا، آخرت کے بارے میں نہ سوچنا، یہ اچھی سوچ نہیں ہے۔ تو آدمی سمجھ سکتا ہے کیونکہ اس میں بھی اس کا کوئی خرچہ تو نہیں ہو رہا نا۔ یہ ساری اخلاقی تعلیمات تھیں۔ مکہ مکرمہ میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں سے پہلی صورتوں کا موضوع یہی رہا کرتا تھا، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور شرک، یہ بت، یہ تمہارے جتنے بھی طاغوت ہیں یہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، اور ساتھ ہی جو اخلاقی تعلیمات ہیں ان اخلاقی تعلیمات کا اللہ رب العزت نے خاص طور پر اہتمام فرمایا کہ اپنے بندوں کو سکھلائے۔ اور یہ سورہ ہمزہ نہیں بلکہ اس سے پہلے سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہا، وہاں سے لے کر مسلسل ایک ہی موضوع چلا آ رہا ہے، اور وہ موضوع یہی ہے توحید، ایمانیات اور اخلاقیات۔ ان چیزوں کو اللہ رب العزت نے بار بار دہرایا، مختلف چیزوں کا ذکر کیا اور مختلف چیزوں کو بیان کر کے اپنے بندوں کو سمجھایا کہ یہ چیزیں اپنے اندر پیدا نہ ہونے دو۔ انہی چیزوں میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری اتنی عادت بن چکی ہیں کہ ہمیں ان کو سر انجام دیتے ہوئے، ان کا ارتکاب کرتے ہوئے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں یا نہیں۔ مجلس میں بیٹھے ہیں، آگے باتیں اس کے بارے میں آ جائیں گی۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، 2-3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 2-3 بھائی آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اچھی باتیں کرتے رہیں گے، آپ ناراض نہ ہونا، مثال دے رہا ہوں، اچھی باتیں کرتے رہیں گے، ساتھ ہی بعد میں شروع ہو جائیں گے کہ وہ معلوم ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے۔ اب یہ کیا شروع ہو گیا ہے؟ یہ غیبتیں شروع ہو گئی۔ اور غیبت یا چغلی، ان دو چیزوں کے بارے میں اتنا سختی کے ساتھ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اور احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا، حتیٰ کہ قرآن کریم سورہ حجرات اللہ رب العزت فرماتے ہیں أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم جو یہ غیبتیں کرتے ہو یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، کیا تم یہ گوارا کرو گے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، اگر تمہیں کہا جائے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ تو تم ناپسند کرو گے، نفرت کرو گے۔ مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے نفرت کرو گے، لیکن غیبت کر کے مردہ بھائی کا گوشت کھائے چلے جا رہے ہو، یعنی ایک بے لذت گناہ، لیکن ہم نے اسے بڑا لذیذ بنا رکھا ہے۔ ہماری مجلس اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک ہم 2 4 6 لوگوں کے کپڑے نہ اتار دیں یا پگڑی نہ اتار دیں۔ دوسروں کے تحقیر کرنا، دوسروں کو ذلیل کرنا، چاہے ان کے سامنے ہو چاہے ان کے پیچھے ہو یا جس شکل میں ہوگا، ہماری یہ کوشش رہتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان چیزوں سے بھی مکی صورتوں میں خاص طور پر منع کیا۔ اس صورت جو بظاہر تھوڑے سے الفاظ ہیں اور چند ایک آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی آپ دیکھ رہے ہیں 9 آیات ہیں، ان آیات میں بھی اللہ رب العزت نے اسی طرح کی تعلیمات ہمیں دی ہیں۔ سب سے پہلی ہی آیت میں فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ علامہ احمد بن حجر آل بوتامی قطر گورنمنٹ حکومت کے اسلامک افیئر کی وہاں جو منسٹری ہے اس کے رئیس رہے ہیں، اور جتنے وہاں کے شرعی کورٹس ہیں ان سب شرعی کورٹس کے چیف جسٹس بھی تھے، کچھ عرصہ ہوا فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ بڑے عالم، بڑے فاضل اور بڑے اعلیٰ پائے کے مصنف، بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے الموبقات۔ الموبقات وہ کام جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، وہ کام جو انتہائی ہلاکت آمیز ہیں، ان میں انہوں نے تطہیر المجتمعات،
تطہیر المجتمعات، معاشروں کی طہارت، معاشروں کی پاکیزگی ان بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں سے۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ ویل کا معنی ایک تو عام کیا جاتا ہے جہنم، دوسرا کیا جاتا ہے ہلاکت اور بربادی، اور انہوں نے کہا کہ ویل جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، اور وہ وادی اتنی گرم ہے کہ اگر اس میں پتھر ڈالا جائے تو وہ بھی پگھل جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم کی ہر طرح کی وادی، چھوٹی بڑی، جہنم سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، کیونکہ جہنم میں درک الاسفل جو منافقین کے لیے رکھا گیا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ تعالیٰ نے جہنم کی تہ بتہ وادیاں، گرم گرم سے گرم، اس سے بھی گرم وادیاں مختلف لوگوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ اب جہنم اگر نہ لیں، وہ وادی مراد نہ لیں، کم از کم جو ہلاکت ہے، ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تو یہ بھی کوئی خیر تو نہیں ہے۔ جس کے بارے میں اللہ کہہ دے کہ اس آدمی کے لیے ہلاکت و بربادی ہے، اس کے پلے کیا بچے گا؟ اللہ نے فرمایا ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، خرابی ہے، کس کے لیے؟ لکل ہمزہ، ہر اس آدمی کے لیے جو کہ عیب ٹٹولتا ہے، دوسروں کی عیب چینی کرتا ہے۔ اللمزہ، ہمزہ، لمزہ، جو روبرو، منہ در منہ لوگوں کے عیب ان کے سامنے بیان کرتا ہے۔ کچھ لوگ اس میں بھی بڑی بہادری سمجھتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم تو بات کرتے ہیں منہ پر، اپنے آپ کو بڑا یہاں دلیر شمار کر رہے ہیں۔ ایک آدمی سے کسی طرح کی کوئی کوتاہی ہو گئی، اسے پتہ چل گیا کہ اس سے گناہ ہو گیا یا غلطی ہو گئی کچھ، اب 150 آدمی کے اندر بیٹھے ہو کہ تم بڑے مولوی اور تم بڑے یہ اور وہ اور حاجی اور تمہیں وہاں یہ کر دیا، کیا یہ بہادری ہے؟ یہ بہادری نہیں، یہ جہالت ہے۔ تم نے دیکھ لیا، تمہیں پتہ چل گیا کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، اسے کنارے میں لے جاؤ، ایک جگہ بٹھاؤ، کہو کہ بھائی تم ممبر پہ بیٹھتے ہو، تم سٹیجوں پہ بیٹھتے ہو، تمہارا ایک مقام ہے، وقار ہے، تمہیں یہ کام زیب نہیں دیتا، یہ کام نہ کیا کرو، یہ تو ہوئی نصیحت۔ کہے گا نہیں، ہم تو کسی سے نہیں ڈرتے۔ لوگوں کے وسط میں کھڑے ہو کر کسی کی پگڑی اچھالنا یہ جہالت ہے، گمراہی ہے، یہ بہادری نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ منہ در منہ سامنے تحقیر کرنے کے لیے لوگوں کے اندر بیٹھے اس کے بارے میں شروع ہو جائیں گے تاکہ لوگوں میں اس کا وزن کم ہو جائے اور میری ذرا آج بات بن جائے۔ یہ ہمزہ اور لمزہ، کسی کی عدم موجودگی میں جو غیبت ہے، کسی کی غیر حاضری میں اسی طرح کی حرکتیں کرنا اور دوسروں کی پگڑیاں اچھالنا کہ وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، اس میں یہ برائی ہے، اس میں وہ برائی ہے۔ اور بعض اہل علم نے اسی کا ترجمہ کچھ، یہ دونوں ہمزہ اور لمزہ جو ہیں یہ ہم معنی ہیں، یعنی اصل مراد سامنے کو ذلیل اور حقیر کرنے کے لیے آنکھوں سے اشارے کرنا، انگلیوں سے اشارے کرنا، زبان سے کچھ الفاظ نکالنا جیسے دوسرے پہ ہوٹنگ کی جاتی ہے، ان دونوں لفظوں کو ان سب معنوں پر فٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ نے یہ فرق کیا کہ اپنی آنکھوں کے ساتھ جو اشارہ کیا جاتا ہے، کبھی کبھی آدمی بیٹھا ہوا ہے اور 2-4 لوگ اور بیٹھے ہیں، ایک آدمی باہر سے آ گیا، اسے کوئی اس کا عیب معلوم ہے، پہلے وہ اس کے ساتھ بات کر چکا ہے، جیسے ہی آئے گا تو پھر اب آنکھوں کے ساتھ آپس میں وہ جو کننکھیوں سے کہتے ہیں نا، دیکھنا، سائڈ سے دیکھنا اور پھر ایک دوسرے کو آنکھیں مارنا اور بتانا کہ یہ وہ آ گیا ہے جس کی بات کر رہے تھے۔ تو یہ ہمز اور لمز، یہ دونوں دوسرے لوگوں کا عیب تلاش کرنے، ان کا عیب بیان کرنے کی مختلف شکلیں۔ اللہ رب العزت نے بڑی سختی کے ساتھ فرمایا خرابی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے اس کے لیے جو دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے اور دوسروں کے عیب لوگوں کے سامنے بیان کر کے ان کی تحقیر کرتا ہے، ان کی تذلیل کرتا ہے، ان کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرنے کی کوششیں کرتا ہے۔ یہ ہے ہمزہ اور لمزہ۔ اور عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ اب کسی پر انگلی کیوں اٹھاتے ہیں؟
ایک انسان ہونے کے ناطے تم میں بھی کتنے ہی گناہ، تم میں بھی کتنے ہی عیب، کتنی ہی کمزوریاں، کوتاہیاں ہوں گی، اور پھر تم لوگوں کو ایک انگلی اٹھاؤ گے تو آپ میرے اس ہاتھ کا ہی انداز دیکھ لیں، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، میری ایک انگلی سامنے کی طرف ہے، یہ تو آپ چھوڑ دیں کیونکہ یہ چودھری تو فارغ ہے نا، ایک طرف رہنے دیں، ایک انگلی صرف مان لیں کہ سامنے والے کی طرف میں نے کر رکھی ہے، خود میری طرف کتنی انگلیاں آ گئیں؟ 4 نہ مانیے آپ، کم از کم 3 تو مان لیجئے نا، یہ 3 میری طرف۔ اگر آدمی تھوڑا سا سمجھدار بھی ہو، اپنے ہی اس انداز کو دیکھ لے کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، تو 3 انگلیاں بتا رہی ہیں کہ تم کیسے ہو، وہ ایسا ہے تو تم ایسے نہیں بلکہ تم اس سے بھی بدتر ہو۔ اگر آدمی اس بات کو سمجھ لے تو دوسروں کی تحقیر کرنے، دوسروں کی تذلیل کرنے کی بجائے وہ اپنے گریبان میں جھانکے، اپنے آپ کو سنوارے، خود سنورے، اور دوسروں پر الزام لگانے کی بجائے اگر کبھی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ اسے اصلاح کی ضرورت ہے، اس نے ایسے آدمی میں عیب دیکھ لیا جس میں اسے توقع نہیں تھی۔ بعض دفعہ ہم ایک اپنے ہی ذہن میں ایک معیار بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ آدمی شاید بالکل کبھی کوئی گناہ نہیں کرتا ہوگا، یہ ہم نے خود بنا لیا، کیونکہ حالانکہ انسان جو ہے، انسان تو ہر آدمی گناہ گار ہے، وہ عالم ہو، وہ محدث ہو، وہ فقیہ ہو، وہ حافظ ہو، وہ قاری ہو، گناہ تو سب سے ہو سکتا ہے۔ کل معرض للخطا، ہر آدمی غلطی کا پتلا ہے، ہر آدمی غلطی کر سکتا ہے، لیکن ہم نے ایک آدمی کے بارے میں معیار بنا لیا کہ یہ آدمی تو بالکل پارسا، پاکیزہ، پاک دامن، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی، جب غلطی دیکھی تو شور مچا دی۔ اب چاہیے تھا کہ جب اتنا معیار لے کے اپنے اندر خود بنا کے بیٹھے ہوئے ہو، اتنا وقار اس کا تمہارے دل میں ہے، کوتاہی ہو گئی، نظر انداز کرو، اور بہتر یہ ہے کہ اس کو الگ بٹھا کے اس سے بات کرو کہ بھائی دیکھو حضرت، حاجی صاحب، حافظ صاحب، مولانا، ہمیں آپ سے اس طرح کی تو بالکل توقع نہیں تھی، لیکن انسانی فطرت ہے، بشری کوتاہی ہو جاتی ہے، اگر ہو گیا ہے، آپ سے ہو سکتا ہے کہ آپ نے توجہ نہیں دی، لیکن یہ لوگوں کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ لوگوں کے سامنے آپ سے ایسی بات سرزد، اگر اس انداز سے آپ سمجھائیں گے تو اس کو سمجھ آئے گی یا نہیں؟ وہ آدمی کہے گا کہ بھائی میرا خیر خواہ ہے، اور اگر کسی مجلس میں کھڑے ہو کے اس کی پگڑی اچھالنا شروع کر دی، ہم تو سمجھتے تھے کہ بڑا یہ ہے اور وہ ہے، آپ نے کسی پر ایک الزام لگایا، آپ کے اندر ایسے 3 عیب کم از کم ہماری اپنی انگلیاں گن دیتی ہیں کہ تم ایک عیب لگاتے ہو، تمہارے اندر 3 عیب موجود ہیں، پہلے اپنے 3 نکالو، بعد میں دوسروں کے نکالتے رہتے۔ اپنے گریبان میں جھانکو، اپنی اصلاح کرو، دوسروں پر الزام تراشیاں کرنا، تہمتیں لگانا اور غیبتیں کرنا اور ان کی پگڑیاں اچھالنا، یہ کوئی اچھا کردار اور اچھا فعل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کی پہلی آیت، نام بھی ہمزہ رکھا، سورت کا نام بھی ہمزہ ہے، اور وہ پہلی ہی آیت کے اندر موجود ہے، ویل لکل ہمزہ تل ہمزہ، برائی ہے، خرابی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان کے لیے جو کہ عیب ٹولتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، اپنی آنکھوں سے لوگوں کے بارے میں اشارے کرتے ہیں، اپنی انگلیوں سے اشارے کرتے ہیں، اور اپنی زبان سے الفاظ بھی آوازیں کستے ہیں، باقاعدہ لوگوں کے بارے میں برے الفاظ کہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا الذی ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، وہ آدمی جو کہ مال جمع کرتا ہے اور پھر جمع کر کے اس کو چھوڑ نہیں دیتا کہ جتنا ہے پڑا رہے، اب اس کو چیک کرتا رہتا ہے کتنا ہے، شام کو سونے سے پہلے دروازہ کھول لیا سیف کا، بکسے کا، اور چیک کیا کہ آج کتنے ہیں، مہینے میں 1 مرتبہ، 15 دن میں، ہفتے میں۔ تو جو آدمی بار بار چیک کرتا ہے، مال کا جمع کرنا کوئی عیب نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مال کا جمع کرنا عیب نہیں، مال کو گن گن کر سینت کر رکھنا اور اسے خرچ کرنے سے ڈرنا، بلکہ بخل کرنا، اللہ کی راہ میں جہاں ضرورت ہے وہاں بھی خرچ نہیں کرنا، اپنی بیوی کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہاں بھی نہیں دینا، اپنے بچوں کے لیے ضرورت ہے وہاں بھی نہیں دینا، یہ عیب ہے۔ مال جمع کرنا عیب نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں آپ دیکھیں گے بڑے بڑے مالدار لوگ تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ خود بڑی مالدار تھی،
اتنی مالدار تھی کہ مکے کے سارے تاجروں کا جتنا سامان تجارت شام جاتا تھا اتنا اکیلی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی سے پہلے اپنے مال تجارت کے لیے بھیجا, وہی تجارت کا ٹرپ اللہ رب العزت نے شادی کا ذریعہ بھی بنا دیا. مال عیب نہیں, آپ نے یہ نہیں کہا کہ خدیجہ میں تم سے شادی نہیں کروں گا, تم تو بڑی مالدار ہو. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹی دی, وہ بیٹی فوت ہو گئی, پھر دوسری بیٹی دے دی. اس کا معنی یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے داماد تھے. اگر پہلی بیٹی وہاں سکھی نہ رہی ہوتی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عیب دیکھا ہوتا عثمان رضی اللہ عنہ میں, تو کیا دوسری بیٹی دے دیتے؟ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو مر گئی لیکن ہماری تم سے جان چھوٹ گئی. پہلی تو مر گئی, بیٹی ہماری تھی, لیکن تم سے ہماری جان چھوٹ گئی کیونکہ تم نے ہمیں پریشان کیا ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بیٹی فوت ہوئی, دوسری بیٹی بھی ان کے نکاح میں دے دی. بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ بیٹی بھی حضرت عثمان کی زندگی میں فوت ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابھی حیات ہیں, فرمایا عثمان اگر میری اور بیٹی ہوتی میں وہ بھی تمہیں دے دیتا. کتنا مقام ہے اس انسان کا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افلا استحی ممن تستحی منہ الملائکہ, وہ انسان جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں میں اس سے شرم نہ کھاؤں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا. جبکہ حضرت عثمان کا لقب کیا ہے مشہور؟ غنی. حضرت عثمان بن عفان کے نام سے بہت کم لوگ جانتے ہیں. مشہور ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ, لیکن ان کی شہرت کیا ہے؟ عثمان غنی. حضرت عثمان, ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, علی مرتضیٰ, چاروں کے ساتھ ایک ایک نام لگایا جائے تو ان خلیفہ الثالث حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ عثمان غنی لگتا ہے. دولتوں کے ڈھیر تھے ان کے پاس, اتنی دولتیں کہ ایک جنگ کے موقع پر فرمایا کہ ہمیں جہاد کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ڈھیروں پیسہ لے گئے, آپ کی جھولی میں ڈال دیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپڑا جس میں پیسے ہیں, کپڑے میں پیسوں کو ایسے اٹھا کے گرا رہے ہیں جیسے آدمی دیکھتا ہے نا کہ اتنی دولت, اتنا مال عثمان اکٹھا کر کے لے آیا ہے. اور ساتھ فرمایا عثمان آج کے بعد اگر تم کوئی عمل بھی نہ کرو گے تو تمہارا یہی عمل تمہارے جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے. دولت ہو اس طرح کی تو چاہے جتنی بھی ہو کوئی حرج نہیں. ایک کنواں مشہور ہے مدینہ منورہ کا بیر عثمان کے نام سے, انہی کے نام سے وہ کنواں معروف ہو گیا. مسلمانوں کو یہودی تنگ کرتے تھے, پانی نہیں بھرنے دیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی نیکی کمائے اور یہ کنواں جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے خرید لے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ کنواں خریدا, مسلمانوں کے لیے کنواں وقف کر دیا. کہا کہ جس کا جی چاہے وہ اس کا پانی پیے, اور ساتھ ہی کہا کہ یہودیوں تم بھی پیو, لیکن آج کے بعد کسی مسلمان کو یہ نہیں کہنا کہ پہلے میں بھروں گا, اپنی باری پہ آؤ پانی لے کے جاؤ. ایسی دولت ہو تو دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اگر دولت عثمان دے تو دل عثمان بھی عطا فرمائے. دولت بری چیز نہیں ہے, اللہ نے اس دولت کو برا کہا کہ دولت جمع کرے اور پھر ہر وقت اس کے پرت اٹھا کے دیکھتا رہے کہ آج کتنی ہے. پاکٹ میں وہ اکاؤنٹ بک ہے, اب یہاں تو وہ بھی کھاتے ختم ہو گئے, پلاسٹک کا اتنا سا کارڈ ہوتا ہے, جیب میں ڈالیں اور گزرتے ہوئے بینک کے آگے سے گزرے, یہاں کھڑی کر دی دیکھوں کہ اکاؤنٹ میں کتنے ہیں. یہ بھی تو ایک انداز ہے نا گن کے رکھنے کا. بینک آج کل وہ ہمارے یہاں جو سعودی عرب میں ہے, بلکہ یہ ساری دنیا میں ہوتا جا رہا ہے, اے ٹی ایم کا سسٹم جو ہے, آپ کو اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ملازمین کے پاس لائنیں لگانے کی بجائے باہر ڈبے میں وہ چھوٹا سا بنا ہوا ہے, اس میں داخل ہوں, ڈبے میں کارڈ داخل کریں, جو پیسے نکالنے ہیں نکالیں. آپ کو رسید چاہیے, ساتھ چھوٹی سی سلپ لکھی ہوئی بھی آپ پھینک دے گا کہ بھائی تم نے اتنے نکال لیے ہیں, اتنے ابھی باقی ہیں. گزرتے ہوئے موقع بموقع رسید حاصل کرتا رہے, یا ویسے ہی اس کے اندر سکرین پر بھی لکھا جاتا ہے کہ تمہارا اکاؤنٹ کتنا ہے. یہ ہے گن کے رکھنا.
اب ساتھ ہی بینک سے اپنے پیسے چیک کر کے نکلا، دیکھا کہ میرے پاس اتنے لاکھ ریال یا اتنے ملین ریال ہے، باہر دیکھا کہ مسکین بیچارہ ٹوٹا پھوٹا پڑا ہے، بیمار ہے، دوا کے لیے پیسے نہیں، کوئی بھوکا ہے، کھانے کے لیے پیسہ نہیں، اس کو ایسے ناک منہ چڑھا کے دیکھ کے نکل جائے گا کہ اب اس کو کیوں دوں میں پیسے میرے، یہ مال برا ہے۔ اگر کسی فقیر کا، کسی مسکین کا، کسی محتاج کا حق نہیں پہچانتا تو یہ مال برا ہے۔ اگر غریبوں کا، مسکینوں کا، اپنے اقربا کا، رشتہ داروں کا حق بھی پہچانتا ہے اور جو اس پر اللہ کی طرف سے فرائض عائد ہیں وہ بھی ادا کرتا ہے، تو جتنا بھی چاہے مال ہو اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ عیب یہ ہے الذی جمع مالہ وعددہ، جس نے مال کو جمع کیا اور اسے گن گن کے رکھا، یہ عیب ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا۔ ہم لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں، پیسہ ہے، ذرا چھینک آئی تو یہ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، اسپیشلسٹ، فیملی ڈاکٹر، جیسے جیسے کسی کا اپنی لائف ہے، کوئی فیملی ڈاکٹر کو آواز دے دیتا ہے آ جاؤ گھر میں چھینک آ گئی، کوئی بھاگا ہوا ہسپتال میں جا رہا ہے، کوئی حکیم کے پاس، ڈاکٹر کے پاس، کوئی کسی کے پاس، ہمارے حکیم صاحب یہاں سے کہیں نکل گئے ہیں۔ بہرحال آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے، مجھے اب کیا پرواہ ہے، مجھے بیماری یہ وہ کوئی چیز میرے قریب نہیں آنے والی، ذرا سی تھوڑی سی تکلیف ہو ڈاکٹروں کے پیچھے، ڈاکٹر اس کے پیچھے لائنیں لگی ہوئی ہیں، سمجھتا ہے اخلدہ، یہ دولت اسے ہمیشہ رکھ لے گی۔ کیا دولت نے آج تک کسی کو رکھا ہے؟ آپ کے سامنے پوری تاریخ انسانی کھلی کتاب کی طرح موجود ہے۔ آپ آدم علیہ السلام سے لے کر نبیوں کے نام لیتے جائیے، گنتے جائیے، ایک روایت میں 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کا ذکر ملتا ہے۔ نبی آج تک جو اللہ کے پیارے تھے کوئی دنیا میں رہا؟ ایک بھی نبی نہیں رہا۔ اللہ کے بڑے بڑے دشمن، یعنی تو یہ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی عموماً غریب ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، مالی دولت ان کے پاس نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈھیر دولت کا آیا اور آپ نے عصر سے لے کر مغرب کے درمیان سارے کا سارا بانٹ دیا۔ نبی اس طرح کے غریب ہوتے ہیں کہ ان کے پاس دولت نہیں ہوتی۔ ان کو آپ چھوڑیں، اب دوسری طرف آ جائیں، قارون ہے، فرعون ہے، حامان ہے، شداد ہے، ابی بن خلف ہے، ابو جہل ہے، اتنے بڑے بڑے مالدار اور سردار، پیسہ بھی بہت ہے، ڈاکٹروں کی کمی نہیں، حکومت ہاتھ میں ہے۔ فرعون، حامان، قارون وغیرہ، قارون کے پاس تو دولتوں کی کمی نہیں، اس کا تو دولت کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ دولت کے خزانے اور خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے کتنی پاور چاہیے۔ جس کے پاس اتنی دولت تھی وہ بھی غرق ہوا، مارا گیا، فرعون مارا گیا، حامان مارا گیا، ابو جہل مارا گیا، اور ابو جہل کو تو 2 چھوٹے چھوٹے بچوں نے مار دیا۔ سیرت پڑھتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بچوں نے مار دیا۔ دولت نے آج تک کسی کو ہمیشگی اور دوام نہیں بخشا۔ اللہ نے فرمایا یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ گمان کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا۔ کسی کا مال کسی کو ہمیشہ نہیں رکھتا، چاہے کتنی بھی دولتیں ہوں۔ آج کل ہمارے پاس کتنے ہی ملینئر، جن کو ملینر کہیں، بلکہ ملٹی ملینر، اتنے لوگ ہیں۔ حکومتیں الگ، جو حاکم ہیں، بادشاہ ہیں، وہ الگ۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک جگہ یہ بات عرض کی تھی، اس کو میں دہرا بھی دیتا ہوں کیونکہ ایک حقیقت ہے۔ اگر مال کی وجہ سے موت کو کوئی روک سکتا تو بہت دور آپ نہ جائیے، ہمارے سعودی عرب کے جو سابقہ حکمران ہیں، ملک فہد رحمۃ اللہ علیہ، فہد بن عبدالعزیز، سعودی عرب کے پاس حاکم فیملی کے پاس دولت کم ہے، اگر کوئی موت کو روک سکتا تو یہ ملک فہد اس کے بیٹے کہتے کہ بھائی ہم اپنے ابا حضور کو نہیں مرنے دیں گے۔ بات ہے یا رسیدی۔ تھوڑا عرصہ پہلے ابو ظبی امارات UAE کے صدر شیخ زیاد بن سلطان آل نہیان فوت ہوئے، دولتوں کا کوئی شمار نہیں،
کے علاوہ بڑے بڑے مالدار مر رہے ہیں. یہ تو ہمارے اپنے سامنے کے لوگ ہیں، مسلمان حاکم بادشاہ ہیں. بڑے بڑے لوگ کافروں میں، بڑے بڑے لوگ مالداروں میں، حاکم بھی اور محکوم بھی، حاکم بھی اور عوام بھی. لوگوں کے پاس پتہ ہی نہیں کہ پیسہ کتنا ہے، لیکن جب موت آ جائے تو اللہ نے فرمایا کہ اذا جاء اجلہم، جب موت آ جائے میں نے وہ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں کہ ایک لمحہ آگے اور ایک لمحہ پیچھے وہ نہیں کرتے. ایک قدم، ایک منٹ، ایک گھنٹہ، ایک دن نہ. جب موت آ گئی تو آ گئی، اسی وقت وہ جان نکال کے لے جائیں گے. کسی کی دولت اسے کبھی دوام ہمیشگی حیات جاودہ نہیں دے سکتی. فرمایا یحسب ان مالہ اخلدا، وہ سمجھتا ہے کہ مال جمع کر کے رکھتا ہوں، یہ مجھے ہمیشہ رکھے گا. کوئی مال، کوئی چیز کسی کو ہمیشہ نہیں رکھ سکتی. کلا، اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ تمہارا مال تمہیں بچا لے گا. بیماری آ گئی، جب تک میں نہ چاہوں گا وہ بیماری ختم نہیں ہوگی، شفا نہیں ملے گی. اور اگر موت آ گئی تو اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. کلا، ہرگز نہیں. لیمبذن فی الحطمہ، مال کو جمع کر کے اس کے جائز مصارف میں خرچ نہ کر کے، جہاں اللہ نے فرض کیا ہے خرچ کرنا، زکوٰۃ نہ نکال کر اپنے مال کو اکٹھا کر کے اپنے لیے اس نے وبال بنا لیا ہے. لیمبذن، یقیناً وہ پھینکا جائے گا. لیمبذن نون تاکید کے ساتھ اللہ نے فرمایا یقیناً پھینکا جائے گا. کہاں؟ فی الحطمہ، توڑ پھوڑ کر رکھ دینے والی جہنم میں پھینکا جائے گا. اللہ نے فرمایا لیمبذن، کلا، ہرگز نہیں یہ سوچ کہ میں مال کے ذریعے بیماری سے شفا یاب ہو جاؤں گا، مال کے ذریعے میری عمر لمبی ہو جائے گی. کلا، یہ نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. لیمبذن فی الحطمہ، اسے یقیناً پھینک دیا جائے گا حطمہ میں. وما ادراک ما الحطمہ، آپ کو کیا معلوم ہے، تم کیا جانو کہ حطمہ کیا ہے. حتم یحتم تحتیم، حتم یحتم تحتیم کا معنی ہوتا ہے توڑنا پھوڑنا، کسی چیز کو توڑ پھوڑ کے رکھ دینا. جہنم کے ناموں میں سے، جہنم کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے توڑنا. اب آپ اندازہ کریں کہ جس جہنم میں آگ اتنی سخت ہے، جو اس دنیا کی آگ سے، پہلی بات یہ کہ 70 گنا زیادہ گرم ہے. اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے. اس کے اندر اگر کسی کو ڈال دیا جائے تو اس کے پاس اس کا کیا بچے گا؟ توڑ پھوڑ کی انتہا ہوگی وہاں. اللہ نے اس کا ایک نام ہمیں یہ دے دیا، ایک وصف یہ بتا دیا کہ وہ جہنم توڑ پھوڑ کر رکھ دینے والی ہے. کلا لیمبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ، تم کیا جانو کہ وہ حطمہ کیا ہے. نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی جلائی ہوئی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. اب حطمہ کی اللہ نے خود تفسیر اور تشریح بیان کرنا شروع فرما دی کہ وہ آگ ہے جو کہ اللہ نے جلائی ہے، جو کہ اللہ نے بھڑکائی ہے، جو کہ اللہ نے تیز کی ہوئی ہے. التی تطلع علی الافئدہ، جو کہ دلوں پر چڑھ جاتی ہے. دنیا کی آگ کا وصف معروف ہے. آپ ہاتھ کے اوپر کوئلہ رکھیں، لمحہ بھر میں آپ اس کو فوراً پھینک دیں گے. اور پچھلے دنوں ایک ٹیلی ویژن پہ مقابلہ دکھایا گیا تھا کہ کوئی آدمی اپنے ہاتھ میں انگارہ لے کے کتنی دیر چل سکتا ہے. تو شاید 1 منٹ یا اس سے کم کے اندر ہاتھ سارے اس نے جلا لیے، لیکن انعام لینے کے لیے اس نے کچھ دیر آگ کو ہاتھ میں رکھا، لیکن چند لمحات، اور جسے اٹھا کے پورا آگ کے اندر پھینک دیا جائے. اس نے تو جب قوت برداشت ختم ہو گئی تو پھینک دیا کوئلہ ہاتھ سے. جسے یہ معلوم ہو کہ میں اس جگہ بند ہوں جہاں کوئی نکلنے کا راستہ نہیں ہے، اس کا کیا حال ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں اس جگہ سے محفوظ رکھے. فرمایا التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ وہاں ایسی ہے کہ جو دلوں پر چڑھ جاتی ہے. یہاں دنیا میں ڈاکٹر لوگ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اگر آدمی آگ میں پھینک دیا جائے یا آدمی کسی آگ میں پھنس جائے
کہیں آتش زدگی کا واقعہ ہو گیا، کمرے کو، مکان کو، آفس کو، کسی جگہ کو آگ لگ گئی، بس کو آگ لگ گئی، آدمی اس کے اندر ہے، ظاہر ہے کہ اس کا چمڑا، یہ وہ کپڑے جلنا شروع ہو جائیں گے، اس کے دل تک آگ کا اثر پہنچنے سے پہلے آدمی مر جاتا ہے۔ ڈاکٹروں کی یہ رپورٹ ہے کہ دل تک آگ کے پہنچنے سے پہلے آدمی مر جاتا ہے، اس میں اتنی قوت برداشت نہیں ہوتی کہ اس کے دل کو جلایا جائے۔ جب دل تک آگ کی تپش پہنچتی ہے اتنے میں آدمی مر جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن جہنم کی آگ کی تپش، آگ کا جو جلانا ہے وہ دل تک پہنچے گی لیکن آدمی مر نہیں پائے گا۔ آپ اس موقع کا، اس صورتحال کا تصور کر کے دیکھیں کہ آدمی مرنا چاہتا ہے لیکن مر نہیں پائے گا۔ بعض دفعہ مریض ایسے ہوتے ہیں نا، وہ چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں تو اچھا ہے اس سے، لیکن وہ مر نہیں پاتا، بلکہ کچھ لوگ خودکشی کر جاتے ہیں، حرام موت مر جاتے ہیں۔ اور ایسے واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوئے، صحابہ کرام میں سے میدان جہاد میں کچھ لوگوں کے ایسے پیش آئے۔ ایک صحابی کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو آج اتنے زور شور سے لڑ رہا ہے کہ وہ تو انشاءاللہ سیدھا جنتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ اب سارے لوگ پریشان ہو گئے، ایک آدمی لگ گیا، اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ کیسے۔ وہ اتنا مجاہد اور میدان جنگ کے اندر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہے یہ تو ہم 100% کیا، ہم تو 1000% کہیں تب بھی کم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات جھوٹی ہو نہیں سکتی، میں دیکھوں تو صحیح کہ آپ نے ایسا کیوں فرمایا۔ اس آدمی کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، جدھر جدھر وہ تلوار لیے لڑتے جا رہا ہے، بالآخر دیکھا کہ وہ زخمی ہو گیا ہے، اور اتنا زخمی ہو گیا کہ اس سے اب اپنے زخموں کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی۔ اس نے کھڑے کھڑے اپنی تلوار کو کھڑا کیا، اور یہ جگہ، یہ جو گلا ہے، تلوار کی نوک اس کے اوپر رکھ کے اپنا پورا وزن ڈال دیا، تلوار نے کاٹ کے رکھ دیا اور جان نکل گئی۔ یہ موت کیا شمار ہوگی؟ خودکشی، سوئسائڈ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی وہ پیش گوئی جو ہے وہ پوری ہو گئی۔ کبھی کبھی آدمی چاہتا ہے کہ مر جاؤں لیکن مر نہیں پاتا۔ یہاں وہی عالم ہوگا کہ آگ بڑی تیز ہے، آگ کی تپش بڑی ہے، وہ دلوں تک پہنچ رہی ہے۔ یہ اوپر کی چمڑی جلائی، گوشت جل رہا ہے، چمڑی کو اللہ تعالیٰ بار بار بدل رہا ہے۔ قرآن کریم کے اندر یہ بات موجود ہے، بدل نہ جلو، ہم نے چمڑی کو بدل دیں گے، ہم چمڑی کو بدلتے جائیں گے، اوپر والی جلتی جائے گی، نئی اس کے اندر پیدا ہوتی جائے گی، اس کے دل تک اس آگ کی تپش جائے گی لیکن وہ مر نہیں پائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس آگ سے محفوظ رکھے۔ فرمایا انہا علیہم موصدہ، وہ ان پر ہر طرف سے بند کی گئی ہوگی۔ کمرے میں دروازہ ہو تو کچھ تھوڑا سا احساس رہتا ہے کہ اگر باہر ٹھنڈک ہے تو دروازہ کھلے گا، کبھی اندر تھوڑی بہت ٹھنڈک آ جائے گی، اندر کی گرمی کچھ باہر نکل جائے گی۔ اور اگر یہ پتہ ہو کہ کوئی دروازہ نہیں، کوئی کھڑکی نہیں اور کوئی روشنی نہیں، کیا کوئی روشن دان بھی نہیں، اس جگہ اگر آگ پوری آب و تاب کے ساتھ جل رہی ہو تو آپ اندازہ کریں کہ وہاں کیا عالم ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ ایسی آگ ہوگی، انہا علیہم موصدہ، وہ ہر طرف سے ان پر بند کی گئی ہوگی، کوئی دروازہ، کوئی کھڑکی، کوئی روشن دان، اس میں سے آگ کی گرمی کے باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ فی عمد ممددہ، بڑے بڑے ستونوں میں۔ بعض اہل علم نے بڑے بڑے ستونوں کا ترجمہ یہ کیا کہ آگ جو ہے وہ اس انداز کی ہوگی جیسے بڑے بڑے ستون ہوتے ہیں، یعنی انگارہ چھوٹی سی چیز ہے، جیسے کوئی بہت بڑا ستون ہو اور پورا وہ آگ کا بنا ہوا ہو تو اس کا کیا عالم ہوگا۔ اور بعض نے کہا کہ اس جہنم کی آگ کو، اس جہنم کو جو دروازے لگائے جائیں گے ان کو اتنے بڑے بڑے کیلوں کے ساتھ بند کیا جائے گا کہ ایک ایک کیل ستون کی طرح کا ہوگا، کوئی ہوا، کسی قسم کا اس کے اندر ٹھنڈک کے آنے کا کوئی چانس نہیں ہوگا اور گرمی کے باہر نکلنے کا کوئی چانس نہیں ہوگا، بلکہ مکمل جو آج کل کہتے ہیں نا ایئر ٹائٹ، ایسا کمرہ ہے کہ ایک ساؤنڈ پروف ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ایئر ٹائٹ،
نہ اندر ہوا آ سکتی ہے، نہ اندر سے باہر جا سکتی ہے، نہ اندر آواز باہر سے گھس سکتی ہے، نہ اندر کی آواز باہر جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جہنم اس انداز کی تیار کی ہوئی ہے کہ وہ باہر سے ٹھنڈک اندر نہیں آ پائے گی اور اندر کی گرمی باہر نہیں جا پائے گی، بلکہ جو اس کے اندر گیا وہ سمجھے کہ وہ وہاں پھنس گیا۔ اللہ رب العزت نے یہ معاملہ جو ہے، یہ امور قرآن کریم کے بعض دیگر مقامات پر بھی بیان فرمائے ہیں۔ سورہ قلم میں یہ بات موجود ہے، اسی طرح بعض دیگر صورتوں میں بھی یہ باتیں آئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے مکہ والوں کو اسلام کے شروع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اور پھر قیامت تک کے لیے ہر مسلمانوں کے لیے یہ تعلیمات دی ہیں کہ مال بظاہر یا بے ذات ہی کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اگر اس کا استعمال صحیح نہ ہوگا۔ اب مال کے استعمال صحیح نہ ہونے کی دو شکلیں ہوتی ہیں، یہ موٹی سی پہلے دو شکلیں ذہن میں رکھ لیں اور اس کے بعد بات کو ختم کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں مشہور ہے فضول خرچی، ایک لفظ کہتے ہیں کہ اگر مال کو فضول خرچی میں لگائیں گے تو بھی گناہ ہے، اور اگر مال کو بالکل خرچ نہ کریں گے تو بھی گناہ ہے، یعنی بخل بھی گناہ اور فضول خرچی بھی گناہ۔ فضول خرچی میں آگے دو چیزیں، ایک ہے اسراف اور ایک ہے تبذیر۔ کلو واشربو ولا تسرف، اللہ نے فرمایا کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو، کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو۔ یعنی ایک آج کل فضول خرچی کی شکلیں آپ کے سامنے ہیں کہ فلاں صاحب نے اپنے عقیقہ پر، ولیمہ پر، فلاں پر کتنی ڈشیں کو آج کل تو ہوٹلوں میں اور ادھر ادھر ڈشوں کا شمار ہی نہیں رہ گیا کوئی، اتنی ڈشیں، یہ کیا کیا کچھ کھایا جائے گا۔ لوگ روٹی کھانے والے ہیں، کچھ لوگ چاول کھانے والے ہیں، ملے جلے دو کھانے لے لو۔ آج کل سلاد یہ وہ صحت کے لیے ضروری ہے، ایک سلاد بھی شامل کر لو، میٹھا کھانا سنت ہے، ایک سویٹ ڈش شامل کر لو۔ یہ دو چار ڈشیں تو معقول ہیں، لیکن ہوٹل کا کبھی آپ وہ جو ان کے پاس لسٹ ہوتی ہے نا، وہ میمو چیک کر کے دیکھیں، آپ کو سینکڑوں کے حساب سے ڈشیں نظر آئیں گی۔ اور کچھ لوگوں کی پارٹیوں میں سب چیزیں موجود ہوتی ہیں اور بوفیا اس انداز کا لگا ہوا ہے کہ اس میں سے کیا کھائیں، کیا چھوڑیں، کیا کریں، آدمی پریشان ہو جاتا ہے وہاں جا کے کہ میں کیا لوں اور کیا میں چھوڑوں۔ یہ ہے کھانے پینے میں اسراف، یعنی ضرورت تھی کہ دو چار ڈشیں ہو جاتی ہیں، اس نے 40 ڈشیں رکھ دی ہیں، یہ اسراف ہے، یہ ناجائز۔ ایک ہے تبذیر، یعنی جو کام اصلاً جائز تھا اس میں کچھ تھوڑا حد سے زیادہ خرچہ کر دیا، اسراف۔ ان دونوں کے معنی کو غور کے ساتھ سمجھنا۔ اسراف ہے مثلاً کھانے کی مثال اللہ نے خود دی، کلو واشربو ولا تسرف، کھاؤ پیو لیکن فضول خرچ نہ کرو، یعنی حد سے زیادہ۔ کچھ تو وہاں فضول خرچی ایسی ہے کہ ضرورت تھی 2 4 6 ڈشوں کی، وہاں ہو گئی 60 ڈشیں۔ دوسری فضول خرچی یہ ہے کہ اتنا کھانا منگوا کے رکھ لیا، بعد میں ڈرموں میں ڈالا اور پھینک دیا، یہ بھی فضول خرچی میں گیا۔ تبذیر اس سے الگ ایک چیز ہے جس کو ہم اردو میں ہمیشہ اسی ترجمے میں گزار دیتے ہیں، فضول خرچی۔ فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ لا تبذر ان المبذرین کانوا من اخوان الشیاطین، فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ جبکہ یہاں فضول خرچی جو کھانے میں، لباس میں، فلاں میں، یہ فضول خرچی ہے، کام جائز ہے لیکن پیسہ تھوڑا زیادہ لگا دیا۔ تبذیر یہ ہے کہ کام ہی ناجائز تھا اور اس میں پیسہ خرچ کر دیا، جیسے گانے کی کیسٹ خرید لی۔ گانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ گانے کی کیسٹ خرید لی، گانے کی سی ڈی خرید لی۔ گانے کی سی ڈی 1 ریال کی، ویسے یہ ذہن میں رکھیں کہ مولویوں کی سیڑیاں 1-2 ریال میں ملتی ہیں، گانے کی سی ڈی ایسی سستی نہیں ملتی۔ گانوں والے دبا کے پیسے پہ
جیب پہ ڈاکے ڈالتے ہیں 15-15 20-20 30-30 ریال. کبھی دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سی ڈی یہ 2 ریال کی, یہ سی ڈی 5 ریال کی, یہ ہے قرآن کریم کی تلاوت ہے, یہ مولوی کسی کا لیکچر ہے, یہ فلاں ہے. یہ سی ڈی کتنی ہے؟ یہ 25 ریال کی. اب وہ 25 ریال والی سی ڈی کو دودھ تو نہیں دیتی, اس میں فحاشی, اس میں بدماشی دبا کے بھری ہوئی, لیکن وہ مہنگی. یہ ہے تبذیر. اگر ناجائز کام پر 1 پائی بھی خرچ کریں گے تو وہ تبذیر ہے, وہ حرام ہے, وہ منع ہے. دوسری طرف حد سے بڑھنے کے بعد ممانعت شروع ہوئی. کھانا کھاؤ, شربت پیو, جوس پیو, گوشت کھاؤ, چاول کھاؤ, کوئی بات نہیں, لیکن حد سے زیادہ نہ کرو کہ پھینکنا پڑے, اور اتنا زیادہ نہ کرو کہ ضرورت سے بڑھ کر تم خرچہ کر دو, یہ منع. بیسک جائز, کھانا ہے حلال, لیکن حد سے بڑھ گیا تو منع. یہاں چاہے 1 پیسہ خرچ کریں گے وہ حرام ہوگا, کیونکہ گانا ہو گیا, شراب نوشی ہو گیا, یا اس طرح کے جتنے بھی کام ہیں جو کام منع ہے ان میں 1 پیسہ خرچ کرنا بھی حرام ہے. یہ ہے تبذیر. ہم نے دونوں کو عموماً اردو میں ایک ہی کھاتے میں ڈالا ہوا ہے. فضول خرچی منع ہے, فضول خرچی منع ہے. فضول خرچی جائز کاموں میں بھی ہے اور ناجائز میں. جب ناجائز میں ہوتی ہے تو اس کو تبذیر کہا جاتا ہے, وہ بہت ہی بڑا گناہ ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو مال عطا فرمائے اور اسے صحیح جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم مال کے خلاف نہیں ہیں, کوئی بھی مسلمان مال کے خلاف نہیں ہے. جائز طریقے سے مال آنا چاہیے, حلال طریقے سے آنا چاہیے, لیکن جہاں جہاں ضرورت پڑے اسے خرچ بھی کرنا چاہیے. اور اللہ رب العزت ہمیں غیبت, چغلی, لوگوں کی تحقیر, تذلیل, آنکھوں سے, انگلیوں سے, زبان سے, ان ہر طرح کے انداز سے لوگوں کی تحقیر کرنے سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ تعالی مجھے اور آپ سب لوگوں کو